گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر تھا۔ اس گھر میں دو بہنیں رہتی تھیں۔ ان کی دنیا چھوٹی تھی مگر ذمہ داریاں بہت بڑی تھیں۔ والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اب وہ ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ وہ روز جنگل میں جاتی، وہ بہنیں درختوں سے پھل توڑتیں اور انہیں جا کر گاؤں میں بیچ کر اپنا گزارا کرتیں۔ ان کی زندگی بہت مشکل تھی مگر وہ صبر اور ہمت سے کام لیتی تھیں۔ ایک دن وہ پھل اکٹھے کر کے دریا کے کنارے پہنچی۔ اچانک ان کی نظر ایک عجیب سی چیز پر پڑی۔ دریا میں ایک چیز بہہ رہی تھی۔ انہوں نے جب غور سے دیکھا تو وہ ایک پرانا مگر چمکتا ہوا لوڈو بورڈ تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ پانی میں ہونے کے باوجود وہ بالکل خشک اور صاف تھا۔ دونوں بہنوں نے مل کر اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے کھولا، اس پر سنہری الفاظ چمکے۔ اس پر لکھا تھا، ہر چال ایک خواہش مگر قیمت وقت ہے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگیں۔ بڑی بہن نے کہا، شاید یہ کوئی جادوئی کھیل ہے، کیوں نہ ہم اسے آزما کر دیکھیں۔ چھوٹی بہن نے تھوڑا سوچ کر کہا، اگر کھیلنا ہے تو سمجھداری سے۔ کیوں نہ ہم کوئی ایسی خواہش کریں جو ہماری محنت کو آسان کر دے۔ دونوں نے شام کو گھر میں بیٹھ کے لوڈو کھیلا اور پہلی چال چلی۔ پانسا گھوما اور جیسے ہی وہ 6 پر آیا، انہوں نے کہا، کاش ہمیں بہت سارے پھل ایسے ہی مل جائیں، ہمیں جنگل میں جا کر درختوں سے پھل توڑنا نہ پڑے۔ اچانک ان کے سامنے پھلوں کا ڈھیر لگ گیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ دوسرے دن انہوں نے دوبارہ لوڈو کھیلا اور پھر انہوں نے خواہش کی، ہمارے پاس ایک جادوئی بگھی ہو جو خود بخود سارے پھل اٹھا لے اور ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ ان کی دیکھتے ہی دیکھتے ایک بگھی حاضر ہوگی۔ اب ان کی زندگی آسان ہوتی جا رہی تھی۔ پھر تیسرے دن انہوں نے کہا، کاش کھانا خود بخود بن جائے اور گھر خود بخود صاف ہو جائے۔ ہر چال کے ساتھ ان کی خواہش پوری ہوتی گئی اور وہ کام سے دور ہوتی گئیں۔ اب ان کا یہی کام رہ گیا تھا کہ وہ سارا دن بیٹھ کر لوڈو کھیلتی، اس سے نئی نئی خواہشیں کرتی۔ بیٹھے بٹھائے ان کے پاس کھانا بھی آ جاتا اور ان کا گھر بھی صاف ہو جاتا اور ان کو کچھ کرنا بھی نہ پڑتا۔ پھر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بڑی خواہش مانگے۔ انہوں نے کھیل کھیلا اور اس بار دونوں نے مل کر جیت حاصل کی۔ انہوں نے کہا، کاش ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے۔ اچانک ان کے سامنے ایک خوبصورت گھر، تیار کھانا اور آرام دہ زندگی آ گئی۔ شروع میں سب کچھ بہترین تھا مگر کچھ دن بعد وہ سست ہونے لگی۔ ان کے جسم کمزور ہونے لگے اور دل بے چین ہونے لگا۔ اب نہ محنت تھی نہ سکون۔ بڑی بہن نے کہا، ہم نے آسانی تو حاصل کر لی مگر خوشی کھو دی۔ چھوٹی بہن نے کہا، ہم خوش نہیں ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا۔ وہ دونوں لوڈو اٹھا کر دریا کے کنارے گئیں۔ آسمان پر بادل تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ بڑی بہن نے کہا، یہ سب اسی لوڈو کی وجہ سے ہوا ہے۔ چھوٹی بہن نے جواب دیا، نہیں، یہ ہمارا لالچ تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ لوڈو کو پانی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی لوڈو پانی میں ڈوبی، ایک تیز روشنی پھیل گئی اور سب کچھ بدل گیا۔ وہ دوبارہ اپنے چھوٹے سے گھر میں تھی۔ ان کے گھر میں پھلوں کی ٹوکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ دوبارہ جنگل میں گئیں، درختوں سے پھل توڑے۔ ان کے دل مطمئن تھے اور ان کے چہرے پہ سکون تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، محنت سے کمائی گئی روزی میں برکت اور سکون ہوتا ہے جبکہ آسان راستے اکثر نقصان دیتے ہیں۔